السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں ایک دینی دعوتی اجلاس عام میں شرکت کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو ہمارے لیے نیکیوں کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو ہمارے لیے نفع بخش اور فائدہ مند بنائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ سب سے پہلے آج یہاں جو ہماری حاضری ہوئی ہے، چاہے ہمارے بھائیوں کی یا ہماری ماں اور بہنوں کی، ہم اس توفیق پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ تو کوئی دینی اجتماع، کوئی بھی خیر اور بھلائی کا کام اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق نہ دے تو ہم کوئی بھی خیر کا کام نہیں کر پائیں گے۔ تو جیسے دوسرے خیر اور بھلائی کے کام ہیں، اسی میں سے خیر اور بھلائی کا کام ہے کوئی دینی مجلس منعقد کرنا، کسی دینی اجتماع میں شریک ہونا، کیونکہ یہاں ہم آتے ہیں تو ہمیں نیکیاں ملتی ہیں، ہمیں اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، ہماری دینی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک توفیق ہے سب کے لیے، جنہوں نے اجتماع منعقد کیا ہے ان کے لیے بھی، اور جو لوگ شریک ہوئے ہیں ان کے لیے بھی۔ اللہ رب العالمین کی اس توفیق پر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے بعد درود و سلام رحمت و برکت نازل ہمارے اور آپ کے نبی امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج مختصر کچھ باتیں اس حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے کرنی ہے کہ دیکھیے، کوئی بھی کام ہم کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ دین کا کوئی کام ہو، یعنی کوئی عبادت ہو، یا کوئی دنیا کا کام ہو، تو سب سے بنیادی چیز کیا ہے، ضروری کیا ہے کہ پہلے ہم کیا کریں؟ جو سب سے زیادہ ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ کسی بھی عمل کو انجام دینے سے پہلے، کسی بھی کے کام کو کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ بھائی یہاں آپ کو دینی اجتماع میں آنا ہے، چکلواڑی دارالتوحید کے اندر، تو آپ راستہ پتہ کریں گے نا کہ کس گلی میں ہے، کہاں ہے، کیسے پہنچوں گا، تبھی تو پہنچ پائیں گے، ورنہ کسی اور مسجد میں پہنچ جائیں گے، کسی اور گلی میں بھٹکیں گے۔ تو علم حاصل کرنا ضروری ہے، وہ کسی بھی معاملے میں۔ آپ کو کہیں سفر کرنا ہے، کون سی ٹرین جاتی ہے، کیسے جاتی ہے، کیسے، تب آپ اپنے منزل پر پہنچ پائیں گے، ورنہ آپ کہیں اور پہنچ جائیں گے۔ تو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ کاروبار اور تجارت کرنا چاہتے ہیں، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ کے پاس علم نہیں ہوگا اور آپ کوئی کاروبار اور تجارت شروع کر دیں گے، آپ کا بہت زیادہ نقصان ہوگا اور آپ پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ علم حاصل کر کے وہ کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ نقصان سے آپ بچنے کی کوشش کریں گے، نفع کی امید زیادہ ہوگی، نقصان اور خسارے کا معاملہ کم سے کم تر ہوگا۔ تو تمام معاملات کے اندر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، بھائی نماز پڑھنے کا طریقہ، اس کی دعائیں، اس کا علم ہونا آپ کے پاس ضروری ہے۔ آپ حج بیت اللہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا علم اس عمل سے پہلے ضروری ہے۔ آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی دین کا کوئی بھی کام، کوئی بھی خیر اور بھلائی کا کام، اس کام کے کرنے سے پہلے، یعنی عمل سے پہلے علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے، واجب ہے، اس کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم سب مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، تو ہم اگر شرک سے بچنا چاہتے ہیں، توحید کا علم ہمارے پاس ہونا ضروری ہے۔ اگر توحید کا علم نہیں ہے تو شرک کے اندر ہم مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ایسے تمام معاملات کے اندر، کسی کو شادی بیاہ کرنی ہے، سنت شادی کا، نکاح کا کیا ہے، کیا کیا کام ہمیں کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ آپ نیکی سمجھ کر کے بہت سارے کام کریں گے اور آپ گنہگار ہو جائیں گے۔
آپ بہت سارا بوجھ شادی بیاہ کے نام پر اپنے سر پہ لاد لیں گے، اٹھا لیں گے، جو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عائد نہیں کی تھی۔ کوئی بھی کام آپ دیکھ لیں، ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں آپ نظر دوڑا لیں کہ علم حاصل کیے بغیر اگر آپ نے وہ کام کیا تو اس میں غلطیاں بھی ہوں گی، آپ گنہگار بھی ہوں گے، اور آپ کے لیے اس پر عمل کرنا مشکل بھی ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم کے اندر جو انہوں نے کتاب قائم کی ہے، اس کے اندر جو ابواب ہیں 53 ابواب، انہوں نے 53 ابواب لائے ہیں الگ الگ علم سے متعلق احادیث کو لا کر کے۔ اسی میں سے ایک باب ہے باب العلم قبل القول والعمل، کہ اس بات کے بیان میں کہ علم کا مقام قول و عمل سے پہلے ہے۔ اسی میں انہوں نے اس آیت کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے کہ فعلم، جان لو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں علم کی بات کی ہے، جانکاری کی بات کہی ہے کہ بھائی جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور نہ صرف اس آیت کریمہ میں، بلکہ جب ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، آپ کو اس امت کی اصلاح کا آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی، جو انسانیت گناہوں کے دلدل میں پھنس چکی تھی، ہر طرف سے وہ گناہوں کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، اپنے اصل مقصد سے، اللہ کی عبادت سے، توحید سے جو انسانیت بھٹک چکی تھی، تو جب یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین کو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد کرنی تھی، آپ کو یہ ذمہ داری دینی تھی، تو سب سے پہلا حکم کیا ہوا؟ جو پہلی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اقرأ بسم ربک الذی خلق، جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ پڑھیے آپ اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو پہلی بات جو نبی کے لیے تھی وہ کیا تھی؟ پڑھنے کی، تعلیم حاصل کرنے کی۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی اصلاح کرنی تھی، اہل مکہ کو کفر و شرک کے دلدل سے باہر نکالنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو علم سے نوازا، آپ نے پہلے معاشرے کی کمیاں کوتاہیاں سمجھی اور اس کا پتہ لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے تعلیم سے اور علم سے آراستہ کیا، اس کے بعد ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکہ کے لوگ جو گناہوں میں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر دعوت و تبلیغ کی، انہیں سمجھایا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، ظلم کیا ہے، ایک ایک معاملے کو کھول کھول کر کے سمجھایا اور پوری طاقت سے آپ نے سمجھایا، ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو جو انہیں ایمان لے آئے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا، تمام پریشانیاں برداشت کی، تمام تر قربانیاں دی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اس سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ تو یقیناً علم حاصل کرنا ضروری ہے، علم کے بغیر کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ علم حاصل کرنا، یہ دیکھیے پنکھا لگا ہوا ہے، یہ موبائل ہے، یہ کیمرہ سامنے لگا ہوا ہے، بھائی اس کو بنانے والے نے، جس نے بھی یہ پنکھا بنایا، یہ لاؤڈ اسپیکر بنایا، یہ موبائل بنایا، کیمرے کا ایجاد کیا، پہلے علم حاصل کیا ہوگا نا، پہلے اس کے بارے میں اس نے ریسرچ کیا ہوگا، پتہ لگایا ہوگا، پھر اس کو بنایا، پھر ساری دنیا اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ تو بغیر علم کے کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے، علم ضروری ہے۔ آپ کتاب و سنت کے اندر بھی پڑھیں کئی احادیث، اور علم کتنی اہمیت اور فضیلت والا کام ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ رب العالمین اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر کتنی کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، قدم قدم پر ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے ہم سے کثرت سے غلطیاں ہوتی ہیں، کسی بھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر نماز میں کوئی غلطی ہو رہی ہے، نماز پڑھنے میں، اس کی وجہ ہے کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا ہے، ہم بغیر سیکھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے بارے میں معلومات کیے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسے اور دوسرے تجارت کے اندر بھی اگر ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، حرام و حلال کو لے کر کے، ناپ تول میں کمی کو لے کر کے، ہم نے علم حاصل نہیں کیا، بس ایسے لگ گئے، ہم کر رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ چند دنوں کے اندر کچھ چیزیں میرے سامنے پیش آئی، اس کو میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں، ایک دو منٹ میں بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ابھی ایک نکاح میں اور ولیمے میں شرکت کا موقع ملا، یہ کسی پر طنز نہیں، میں نام نہیں بتاؤں گا کہ کہاں نکاح ہوا، کیسے ہوا، لیکن اس نکاح کے اندر سادگی اختیار کی گئی،
लड़की के वालिद मोहतरम भी दीनदार, लड़के के वालिद मोहतरम भी दीनदार, दोनों दीनदार। और आलम यह है कि निकाह के अंदर लड़की के वालिद का 200-400 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा है। यानी हमारे यहाँ कैसा है, एक तरफ तो लड़की की शादी में जोश और जज्बे में लाखों लोग खर्च कर देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा है कि एक गिलास पानी का भी इंतजाम लड़की के वालिद के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक मस्जिद के अंदर निकाह हो रहा है और एक बड़े आलिम दीन निकाह पढ़ा रहे हैं, एक छोटी बिस्तरी जो आती है ना, ये इंतजाम भी लड़की के वालिद की तरफ से नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उन्होंने इसको जरूरी नहीं समझा। हालांकि मेहमान नवाजी के तौर पर कम से कम पानी वगैरह तो पिलाया जा सकता है, इतना भी इफरात और तफरीत में नहीं पड़ना चाहिए। बहरहाल मैं उस पर नहीं जाता हूँ। उन्होंने बताया कि मौलाना जब भी हमने अपनी बच्चियों की शादी की तो किसी निकाह में 400 खर्चा हुआ, किसी में 500 रुपए खर्च हुए, और सबसे ज्यादा अगर किसी शादी में मेरी किसी बेटी के खर्च हुआ है तो 3000 खर्चा हुआ। ठीक है, ये बात सही है कि भाई खर्च नहीं करना चाहिए। लड़की वालों के ऊपर अल्लाह ताला ने शादी के मामले में कोई बोझ नहीं डाला है, लेकिन यहाँ पर 3 ग्राम सोने पर कुछ महर तय होता है और उसके बाद दूसरे दिन जब वलीमे में जाने का मौका मिला, वो दीनदार है। भाई आप बताइए, अगर लड़के के वालिद दीनदार नहीं होंगे और लड़की के वालिद ने एक गिलास पानी का इंतजाम नहीं किया है निकाह के मौके से, वो शादी करेंगे उनके यहाँ? नहीं करेंगे। आप करोगे? अल्लाह ताला ने हर तरीके की मालो दौलत दे रखी है, कई करोड़ों की प्रॉपर्टी है किसी के पास, और लड़के के वालिद अगर निकाह करने के लिए आपकी बेटी से निकाह करने के लिए किसी मस्जिद में आते हैं और आपकी तरफ से एक गिलास पानी का भी इंतजाम ना हो, आप बताओ वो बर्दाश्त करेंगे? नहीं बर्दाश्त करेंगे। लेकिन कब? जब वो दीनदारी की भाई लड़की के ऊपर अल्लाह ताला ने कोई जिम्मेदारी नहीं दी है खर्च के मामले में। निकाह में महर में दो देना है तब भी लड़के का बाप देगा या लड़का देगा, और वलीमा होगा तब भी खर्च कौन उठाएगा? लड़का उठाएगा या लड़के के घर वाले? तो बहरहाल दोनों दीनदार हैं। लेकिन यहाँ देखिए, इल्म ना होने की वजह से क्या गलती हो रही है। वलीमे में जब जाना हुआ तो ये देखने में कि 10 लाख से ऊपर का इंतजाम है, मुख्तलिफ किस्म के खाने हैं, बेहतरीन खाने का इंतजाम है और बड़ी तादाद है, हजारों की तादाद में लोग वलीमे में शिरकत के लिए। अब बताइए, 10 लाख तो महर में खर्चा होना चाहिए था। महर के अंदर ये महर असल है, इसी महर के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस लड़के के लिए उस लड़की को हलाल किया। लेकिन यहाँ पर इल्म ना होने की वजह से यहाँ पर 3 ग्राम सोना महर में है और यहाँ 10 लाख 15 लाख वलीमे में खर्च हो रहा है। ये हमारी नादानी और कमी है, हमें अपनी इस्लाह करनी होगी। दीनदारी होने के बावजूद भी अगर आपके पास इल्म नहीं है तो बहुत सारी गलतियां आपसे हो सकती हैं। ऐसे कुछ दिनों के अंदर 1-2 वाकया और पेश आया। जैसे किसी का इंतकाल हो जाता है ना, तो भाई जज्बाती तौर पर हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। भाई किसी का इंतकाल हो गया है, वो आपके कितने करीबी रिश्तेदार हैं, मुंबई में है या गांव में है, तो होना क्या चाहिए कि किसी शख्स का इंतकाल हो जाए, हमें मौत की खबर मिले तो हमें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ करके मय्यत की मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। मुमकिन है तो जिनका इंतकाल हुआ उनके घर पे जाना चाहिए, घर वालों को सब्र की तलकीन करनी चाहिए और कहना चाहिए कि अल्लाह का फैसला है, अल्लाह के फैसले से राजी हो जाइए। कोई मौत वक्त से पहले नहीं आती है, जब किसी के मरने का वक्त आता है तभी मौत आती है। उसके बाद तदफीन में जल्दी करें, इसकी हमें तालीम देनी चाहिए। कई हदीस है, आप देखेंगे कई हदीस इस सिलसिले में है कि तदफीन में जल्दी करनी चाहिए। अगर किसी का 7 बजे सुबह इंतकाल हुआ है तो 10-12-1 बजे तक उसकी तदफीन हो जानी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? ये इल्म की कमी है, ये इल्म की कमी है, इसलिए गलतियां हो रही है। लोग क्या करते हैं? फ्रीजर में रखवा देते हैं अपने मरने वाले को और कहते हैं कि मैं 10 घंटा बाद पहुंचूंगा, 24 घंटे बाद पहुंचूंगा, मैं पहुंचूंगा, उसके बाद मेरे वालिदा या वालिद को तो तदफीन की जाएगी, उसके बाद गुस्ल दिया जाएगा जनाजे की। क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, सख्ती के साथ मना किया है। अल्लाह की अमानत को अल्लाह के हवाले हमें करना है, इसमें ताखीर नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम नादानी में, इल्म ना होने की वजह से गलतियां कर रहे हैं। ऐसे ही जब मय्यत को हम कब्रिस्तान ले जाते हैं तो कंधों पर ऐसा छीना झपटी मचाते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब कोई चीज लूटने की है बाजार में, नौजुबिल्लाह। कभी मय्यत इधर करवट, कभी इधर करवट, क्यों ऐसा करते हैं? जहालत है ये। कहीं किताब उसूल देखिए, मय्यत को गुस्ल देना, जनाजे की नमाज पढ़ना, मय्यत की तदफीन करना, मय्यत के लिए दुआए मग़फ़िरत करना तदफीन के बाद, ये सब नेकी का काम है। जनाजा पढ़ना और मय्यत की तदफीन करना, इस पर तो 2 ऊँट पहाड़ के बराबर सवाब है। लेकिन इसके बावजूद कंधा देने की कोई अलग से फजीलत हदीस में नहीं है।
لیکن ایسا چھینا جھپٹی کرتے ہیں ہم، اس طریقے کا ماحول بنا دیتے ہیں کہ کئی دفعہ میت کی بے حرمتی کرتے ہیں. اس کی جو تعظیم اور تکریم ہونی چاہیے قبرستان لے جانے میں وہ نہیں ہو پاتا ہے. کبھی جنازہ اس کروٹ ہو جاتا ہے، کبھی اس کروٹ ہو جاتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اگر قبرستان بہت دور ہے تو جس طرح اگر ہاسپٹل میں ہمارے گھر کے کسی شخص کا انتقال ہوا ہے، ہم گھر پر ایمبولینس سے لے کے آتے کہ نہیں لے کے آتے، سواری سے، گاڑی سے یا ایمبولینس سے. تو ایسے اگر قبرستان بہت دور ہے تو بلا کسی زحمت کے ہمیں اپنے میت کو کسی گاڑی سے ہی لے جانا چاہیے قبرستان، تاکہ راستہ بھی نہ جام ہو اور بلا وجہ جو چھینا جھپٹی کا ماحول رہتا ہے کندھا دینے میں یہ بھی نہ ہو، ورنہ ہم بھی گنہگار ہوں گے. عرب ممالک میں آپ چلے جائیے، گھر میں انتقال ہوئی یا ہاسپٹل میں، میت کا جہاں نہلانے کا انتظام ہوتا ہے وہاں پہنچا دیا جاتا ہے. اگر آپ غسل میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، گھر کی عورتیں کسی عورت کے انتقال پر اور گھر کے مرد کسی مرد کے انتقال پر، تو وہاں ایکسپرٹ اور جاننے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ جا کر کے غسل میں شریک ہو جائیے. اس کے بعد قبرستان لے کے آتے ہیں، کوئی چھینا جھپٹی کا ماحول نہیں ہوتا ہے. اور ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی بات، جب قبر میں میت کو اتارا جاتا ہے تب بھی ہمارے یہاں بہت شور شرابہ ہوتا ہے، ایسے کرو ویسے کرو ایسا رکھو. کیا ہے بھائی، کوئی سبزی مارکیٹ ہے؟ نعوذ باللہ، شرم نہیں آتی؟ ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ ہم اس جگہ بیٹھے ہیں جو قبرستان ہے، یہاں جتنے لوگ دفن کیے گئے ہیں سب اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. وہ انتہائی خوف اور خطرناک والی جگہ ہے، وہاں بھی ہم بہت خوف وہ ہونا نہیں چاہیے. دو چار لوگ جو جانکار ہوں، ایکسپرٹ ہوں، ان کو آگے رہنا چاہیے. وہی لوگ میت کو قبر میں اتارے، کیسے اتارنا ہے، کروٹ لٹانا ہے، کیا کرنا ہے، باقی لوگوں کو دور رہنا چاہیے. جب کہا جائے کہ آؤ مٹی دینے کے لیے، تب آؤ بسم اللہ پڑھ کر کے 3 لم مٹی دے دو. ایسا ماحول انتہائی بدنظمی کا ماحول ہوتا، علم نہ ہونے کی وجہ سے. جہالت ہے یہ بہت بڑی نادانی ہے. بہرحال ایسے زندگی کے بہت سارے شعبے میں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. یاد رکھو، العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے ہوتا ہے. کوئی گلاس کا پانی نہیں کہ پی لو گے پیاس بجھ جائے گی. علم سیکھنا پڑے گا، علماء کرام سے جڑنا پڑے گا. جو بھی ذریعے ہیں علم حاصل کرنے کے، ذرائع ہیں، چاہے ویڈیو سن کے، کتاب پڑھ کر، علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر کے، خطبہ جمعہ سن کر کے، ان تمام ذرائع سے علم کو حاصل کرنا پڑے گا. تب معاشرے کی اصلاح ہوگی، تب حالات بدلیں گے. ایسے تمنا کرنے سے، آرزو کرنے سے حالات نہیں بدل جائیں گے. تو بہرحال وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، میں انہیں چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ سب لوگوں کو اپنی اس مختصر خطاب سے یا واضح و نصیحت سے ایک پیغام دیتا ہوں کہ علم حاصل کریے. آپ کوئی بھی کام کرنا ہے، دنیا کا دین کا علم حاصل کریے، انشاءاللہ اس میں خیر ہوگا. اللہ تعالی ہمیں علم دین اور اسی طریقے سے جو دنیا کے علوم ہیں جو ہمارے لیے جائز ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں حاصل کرنے والا بنائے. آمین تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.